السلام علیکم ناظرین، پروگرام بصیرت کی علمی و فکری نشست کے ساتھ محمد زاہد آوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں معروف مذہبی و دینی اسکالر جناب رضا الدین صدیقی، اور نسل نو کی نمائندگی ذیشان حبیب، عامر اقبال، حافظ عمر فاروق اور اعجاز احمد کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین، معراج کمال معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہ عظیم خارق کی عادت واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے بند دروازوں کو کھولا۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق و جستجو کے مقفل دروازوں پر دستک دی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ سر انجام دیا۔ رات کے مختصر سے وقفے میں جب اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصیٰ تک بلکہ کائنات کی بے انت وسعتوں کے اس پار قاب قوسین اور او ادنا کے مقام بلند تک لے گیا، آپ مدتوں وہاں قیام کے بعد اسی قلیل مدتی زمینی ساعت میں اس زمین پر دوبارہ جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ پاک ہے جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس پر پچھلے پروگرام میں گفتگو ہو چکی، اس کی وجوہات اور اس کے پس منظر۔ اب ہم جناب صدیقی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں یہ بتائیے کہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کس رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک روانہ ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر معراج کے 3 حصے ہیں۔ ایک اسراء ہے، دوسرا معراج ہے اور تیسرا اعراج ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ہم اپنی اصطلاح میں مجموعی طور پر سارے واقعے کو واقعہ معراج کہتے ہیں۔ اسراء مسجد حرام سے القدس شریف تک کا سفر ہے، اور معراج بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے۔ اور اس کے بعد کی جو کیفیتیں ہیں جس میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذات والا تبار الہیہ سے ایک بے مثال قرب حاصل ہوا، وہ اعراج ہے۔ اگر ان آیات پہ غور کریں تو ایک مفسر نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا کہ ان آیات میں بھی ان تینوں مراحل کی طرف اشارہ ہے۔ الذی بارکنا حولہ میں اسراء ہے جس میں مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے، لنریہ من آیاتنا میں آسمان کی نشانیاں، آیات، ان کی مشاہدات ہیں، اور انہ هو السمیع البصیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی طرف اشارہ ہے۔ آگے سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کیفیات کو اور واضح انداز میں بیان کیا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر سماوات میں میسر آئیں۔ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے چیدہ چیدہ مفاہیم کیا ہیں۔ پچھلی نشست میں یہ بات ہوئی کہ ایک وہم یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز بھی عادت سے ہٹ کر نہیں ہوتی، کچھ مخصوص قوانین فطرت کار فرما ہیں۔
اور یہ بات سامنے آئی کہ کوئی ضروری نہیں کہ فطرت کے سارے قوانین کو ہم جانتے ہوں، بالکل صحیح. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ عادت کو توڑا نہ جا سکے. عادت سے ہٹ کر جو بات ظہور پذیر ہوتی ہے اسے ہی معجزہ کہتے ہیں، وہی معجزہ ہے. تو جب بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اسلام کا یہ تصور ہو جس طرح کہ یونان کے بہت سے فلسفیوں کا یہ تصور ہے، اور آج بھی دور جدید میں ایسی باتیں بعض حوالوں سے ہوتی ہیں کہ ایک خالق کا وجود تو ہے اور کائنات کا صدور تو اس سے ہو گیا، لیکن اب کائنات کے ہنگامہ صبح و مساء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بس ایک تخلیق کا عمل تو شروع ہو گیا ہے، لیکن اب اس میں اس کی کوئی براہ راست مداخلت نہیں ہے. اسلام جس الہ کی بات کرتا ہے اور تصور دیتا ہے وہ ایک قادر و قیوم پروردگار ہے. واہ سبحان اللہ. وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ رب بھی ہے، اور اسی کے سامنے پھر اس زندگی کے سارے اعمال کو لے کر قیامت کے دن حشر کے میدان میں، قیامت کے بعد حشر کے میدان میں اس کے ہی سامنے پیش ہونا ہے. تو وہ ایک فعال لما یرید ہستی ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو اپنی معیت خاص سے سرفراز فرماتا ہے. وہ ہر جاندار کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، لیکن ایک ہے کہ اس کا قریب ہونا جیسا کہ اس کی شان ہے، اس کی کیفیت کیا ہے ہم اسے نہیں جان سکتے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں اللہ کی ذات پہ ہی ہمیں تفویض کرنا پڑتا ہے کہ وہ شہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو کس طرح قریب ہے. بالکل صحیح. اور ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقربین کو اپنی معیتوں کا احساس بھی دلواتا ہے، اور اس سے آگے جو مقربین اور لوگ ہیں ان کو پھر معیتوں کا ادراک بھی ہوتا ہے. کچھ کو اپنے مشاہدات سے، کچھ کو اپنے تجربات سے، ہر ایک کا جیسا جیسا مقام ہے، جیسی اس کی استعداد ہے، جیسا اس کا اللہ کی بارگاہ میں قرب ہے، اسے اللہ کی معیت کا احساس و ادراک بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا کوئی مقرب بھی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام قرب یہ ہے کہ ما زاغ البصر و ما طغی، کہ اس طرح جو ہے وہ اپنے سر کی آنکھوں سے رویت ہو رہی ہے کہ نہ تو اس میں درماندگی آتی ہے، نہ وہ خیرہ ہو رہی ہیں، اور نہ وہ حد ادب سے تجاوز کر رہی ہیں. سبحان اللہ. اس طرح انہیں دیدار نصیب ہوتا ہے، کیونکہ کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی مقرب نہیں ہے. اب دیکھیے ان آیات کی طرف دیکھیے کہ جو اس کا اسلوب بیان ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کے ایک قلیل سے وقفے میں، ایک قلیل سی مدت میں. دیکھیے کہ ایک تو سبوحیت کیا ہے. سبوحیت کی تشریح احادیث پاک میں بھی آتی ہے، مفسرین نے اسے کھول کر بھی بیان کیا ہے. سبوحیت یہ ہے کہ ایک ایسی ذات جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو، جو ہر عیب سے پاک ہو، وہ سبوحیت سے متصف ہے. اب ہم اس کا ترجمہ سادہ سا کر دیتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات، تو اس سے شاید پورا مفہوم واضح نہیں ہوتا. سبوحیت پاکیزگی کا وہ مقام ہے کہ جس میں کوئی کجی نہیں ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، جس میں کہیں عدم قدرت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، جو چاہے وہ کر لے. اگر کوئی بھی ایک ایسی چیز ہو کہ جو وہ اس کی مشیت چاہے اور اس کے تحت قدرت میں نہ آ سکے، تو پھر یہ تو سبوحیت نہ ہوئی، یہ تو خامی ہو گئی نا، کجی ہو گئی، کمزوری ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی بھی قسم کی کجی اور کمزوری سے پاک ہے. نہ صرف یہ کہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، بلکہ وہ ہر قسم کی کمزوری سے بھی پاک ہے، کجی سے بھی پاک ہے. وہ جیسے اس کی مشیت کا ہو، وہ جیسا چاہے وہ اپنی قدرت کا اظہار کر سکتا ہے. لیکن قدرت کا اظہار اس کی مشیت، جیسے اس کی مشیت چاہے، ہم اسے پابند نہیں کر سکتے کہ اس معاملے میں قدرت کا اظہار فرمائے اور اس معاملے میں قدرت کا اظہار نہ فرمائے.
وہ اپنی حکمتوں سے خود ہی واقف ہے، اور جیسا اس کی مشیت کا ارادہ ہو وہ اپنی قدرتوں کا اظہار فرما سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کائنات میں کوئی نہیں ڈال سکتا۔ اب یہ دیکھیے کہ آغاز تو سبحان سے ہوا نا، اور پھر اس کی جو دلیل بیان کی گئی وہ ہے کہ الذی واہ اسریٰ بعبدہ، واہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سبوحیت کی دلیل کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو بیان کیا، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ تخلیق کے اور قدرت کے مظاہر میں ایک محیر العقول واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک عبد کو اس مختصر سے عرصے میں کہ زنجیر بھی ہلتی رہے، بستر بھی رہے گرم، کائنات اور آفاق کی نشانیاں دکھائے، اپنی بارگاہ میں باریاب کرے، اور وہ بندہ واپس اپنے مقام پہ بھی تشریف لے آئے۔ تو یہ قدرت کا ایک ایسا ظہور ہے نا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ گویا کہ آیت کبریٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی سبوحیت کا اعلان کیا اور پھر اس کی دلیل کے طور پہ نبی پاک کے واقعہ معراج کو ذکر کیا۔ ناظرین، ایک مختصر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ صدیق صاحب فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے سبوحیت کے بعد جو دلیل کے طور پر بات پیش کی ہے وہ ہے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ جی سبحان ایک ایسی ذات کے جس کی قدرت میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ تو الذی سے اس کو گویا کہ اس کی تائید کی گئی، دلیل پیش کی گئی۔ دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو دیکھو۔ اب اس میں ایک اور بڑا لطیف نقطہ بھی ہے کہ کہا گیا کہ الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب ایک ہے ذہبہ ہے چلے جانا، ایک ہے اذہبہ کسی کو بھیج دینا، اور ایک محاورے میں ہے اذہبہ بفلان کہ کسی کو ساتھ لے کر فلاں نے سفر کیا۔ ذہبہ تو ہے نا چلا گیا، اذہبہ ہے کسی کو بھیج دیا، اور اذہبہ بہی جب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح اسے بھیجنا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے منزل رسیدہ کر دینا۔ تو ہو لیے ہیں نامہ بر کے ساتھ ساتھ، یا رب اپنے خط کو ہم پہنچائیں کیا۔ یہاں دیکھیے کہ اسریٰ بعبدہ ہی ہے کہ سرا تو ہو گیا نا سیر کرنا، اور اسریٰ ہے کسی کو سیر پہ بھیجنا، اور اسریٰ بعبدہ ہی کا مطلب ہے کہ وہ پاک ذات جو کہ اپنے بندے کو سیر کروا رہی تھی، اس کی قدرتوں نے ان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، جیسا کہ اس کی شان، جیسا کہ وہ چاہتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ہماری محسوس یا معلوم جسمانیت نہیں رکھتا، اللہ کریم معافی دے، لیکن جیسا چونکہ سمجھانے کے لیے تو پھر یہی اسلوب اختیار کرنا پڑتا ہے نا۔ تو اسریٰ بعبدہ ہی میں کیا تصور ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑنا اور اس سے خود پیار اور محبت سے سیر کروانا۔ تو اصل راز کیا ہے کہ اس نے خود اس قدرتوں والے نے، اس کی قدرتوں نے اپنے بندے کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، اور اس کی قدرتوں نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اور وہ اسے سیر پہ لے کے چل رہا تھا۔ تو جب زمان بھی ان کا ہے، مکان بھی ان کا ہے، سمندر ان کے، ہوائیں ان کی، اور جب یہ سب کچھ ہی انہی کا ہے، اور اس کی قدرتیں خود ہاتھ تھام لیں، پھر ٹائم کیا ہے، سپیس کیا ہے، زمان کیا ہے، مکان کیا ہے۔ مجھے سال ہو گئی منزلیں تو ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ میں جل گئے۔ جب وہ اس کی قدرتیں خود ہاتھ تھام لے تو پھر کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ وقت ایسا صرف ہو گیا، جسم کے ساتھ جا سکے نہیں جا سکے، روح گئی کہ جسم گیا۔ جب وہ اس کی قدرتوں کا ظہور ہو رہا ہے، اور اس کی بے پناہ قدرتیں اور وہ توانائیاں کہ جنہیں ہم کسی مثال سے، کسی پیمانے سے بیان ہی نہیں کر سکتے، جب وہ دستگیری فرما رہی ہیں اور انہوں نے ہاتھ تھام لیا ہے، انہوں نے اپنے حصار میں لے لیا ہے، تو پھر زمان مکان کیا ہے؟ وہ چاہے تو وقت کو روک بھی سکتا ہے، وہ وقت کو پھیلا بھی سکتا ہے، وہ وقت کو سمیٹ بھی سکتا ہے۔ زمان و مکان تو اضافی چیزیں ہیں نا، یہ تو اعتباری اصطلاحات ہیں، حقیقی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وہ چاہے تو زمانے کو پھیلا دے، وہ چاہے تو زمانے کو سمیٹ دے، وہ چاہے تو کائنات سمٹ جائے، وہ چاہے تو کائنات کے سلسلے دراز سے دراز تر ہوتے رہیں، تو
تو جب اسرا بے عبد ہی ہے تو پھر اس کے بعد تو کوئی بات رہتی نہیں کہ زمان و مکان کیسے سمٹ گئے. یعنی عقل اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ عشاق ہیں جو اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں. جی بالکل. اور لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اب مسجد حرام سے یہ سفر شروع ہوتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے کہ جبریل امین نے آپ کو بیدار کیا، اور بین الیقظۃ والنوم کے لفظ ملتے ہیں، اور پھر آپ مسجد حرام میں آتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں سیرت اطہر میں شق صدر کے واقعات ملتے ہیں. یہ ایک روحانی راز ہے. جی ایسا ہی. یہ کوئی جسمانی آپریشن نہیں ہے. وجود نبوت میں کیا لطافتیں ہیں، اور نبوت میں بھی کمالات عطا ہو رہے ہیں. کچھ کمالات نبوت کو ایسے ہیں جو کہ اس کی خلقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں. اور وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، ہر آنے والی گھڑی میں وہ مدارج روحانیہ طے ہوتے ہیں. تو کچھ کمالات علوم بہت سے ایسے بھی ہیں جو کہ ساتھ ساتھ ملتے رہتے ہیں. تو اس لیے جو شق صدر ہے وہ کہ یہ ایک روحانی معاملہ ہے. اس کی کیفیات بھی جو احادیث پاک میں آتی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بیان کرتا ہے. اس سے ایک بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ جو نبوت کا وجود ہے وہ ہمارے خیال اور وہم سے کوئی ایک بڑی وراء الورا قسم کی چیز ہے. دیکھیں نا کہ کوئی آج بھی آپریشن ہوتے ہیں، سرجری ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ہزار اہتمام ہوتے ہیں. اور ایسا تو نہیں ہوا کہ، اور سرجری کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ مریض کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بہت کم ایسے ہیں نا کہ جہاں کوئی بیداری کے عالم میں سرجری ہو گئی، ورنہ جو زیادہ پیچیدہ قسم کی سرجریاں ہیں اس میں بیداری تو ممکن ہی نہیں ہو سکتی. لیکن شق صدر کے جتنے واقعات ہیں اور ان میں جو بھی کیفیات ہے، جو بھی انوار و تجلیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں منتقل کیے گئے، یہ تمام واقعات کے راوی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود نبوت کوئی ایک ایسا وجود ہے کہ جس کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، کہ جن کے سینے میں کو چیرا بھی جا رہا ہے، اس میں انوار و تجلیات منتقل کیے جا رہے ہیں، مختلف اعمال فرشتے ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور وہ خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور خود اسے وہ روایت بھی کر رہے ہیں. بہت سی معنوی چیزیں بعض اوقات حصی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہیں. بعض حصی چیزوں کو معنوی صورت میں بیان کیا جاتا ہے. حدیث پاک میں بہت سارے اس کے واقعات ہیں. حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے فرمایا کہ اپنا دامن کشادہ کرو، اور کچھ اس میں انڈیل دیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے مجھے کبھی بھی کسی چیز کو حفظ کرنے میں اور یاد رکھنے میں کوئی معاملہ نہیں ہوا. صحیحین کی حدیث ہے کہ حضور تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، اور آپ نے فرمایا کہ ایک میں اہل جنت کے نام ہے، ایک میں اہل جہنم کے نام ہے. تو یہ ایک معنوی معاملہ ہے نا، جو کہ حصی صورت میں صحابہ کرام کو وقتی صورت طور پہ نظر آیا. تو یہ معنوی دولتیں ہیں، ان کو حصی انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے متشکل کیا گیا، اور پھر معنوی انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک میں انہیں منتقل کیا گیا. اب یہ کیا راز ہیں یہ اللہ جانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول جانے. پھر براق حاضر کیا گیا، اور پھر وہ ایک سفر شروع ہوتا ہے. اس کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ روایات میں آئی ہیں، اور صحابہ کرام نے اور مفسرین نے انہیں بیان کیا ہے. جب وہ سفر شروع ہوا تو ایک مقام پہ پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ توقف ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور پھر سفر آگے بڑھتا ہے. اس طرح مقامات ہیں، 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں قافلہ رکتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نوافل ادا کرتے ہیں. ایک مقام یہ ہے کہ مدینہ منورہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یہ آپ کا دارالہجرت ہے، تعارف کروایا گیا. وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 نوافل پڑھے. اور پھر اس کے بعد جب آگے چلتے ہیں تو مدین میں وہ درخت جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں گئے مصر سے، آپ ایک واقعہ ہوا، پھر آپ وہاں سے نکلے اور مدین میں چلے گئے، اور ایک عرصے تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے. تو جس درخت کے نیچے آپ نے قیام فرمایا وہاں پہ بھی وہ قافلہ روکا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ بھی 2 نفل ادا کیے. اس کے بعد طور سینا پہ 2 نوافل ادا کیے گئے. طور سینا وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام عطا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں باریاب ہوئے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا. اسی لیے وہ موسیٰ کلیم اللہ کہلاتے ہیں.
اور یہ ان کا ایک منفرد مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے براہ راست گفتگو فرمائی، کلام فرمایا، انہیں یہ اعزاز و افتخار حاصل ہوا۔ اور پھر بیت اللحم جہاں پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، وہاں بھی یہ قافلہ رکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نوافل ادا کیے۔ تو جن آپ دیکھیں کہ مقامات کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں سے ہو جاتا ہے، اللہ کے یہ انبیاء جو ہیں نا، ان کے باطنی رازوں سے ہم آشنا نہیں ہو سکتے۔ یہ جس جگہ ٹھہر جاتے ہیں، جہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، جہاں کچھ عرصہ قیام کر لیتے ہیں، وہ ان جگہوں پر بھی پھر انوار و تجلیات قیامت تک منقطع نہیں ہوتے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت تک وہاں سے انوار و تجلیات منقطع نہیں ہوتے اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ ناظرین، ایک مختصر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ذیشان حبیب، اب کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی صدیقی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر مقامات پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر صفاتی ناموں سے بھی اور صفات والے ناموں سے ذکر کیا، یہاں پہ بعبدہ کا لفظ جو استعمال کیا گیا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ جی، یہ بہت اچھے پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ اصل میں وقت کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں نا، تو سارے نکات بیان بھی نہیں ہو سکتے اور سارے پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ایک عبد عاجز کے لیے یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ مفسرین نے اس پہ بڑا خوبصورت کلام کیا ہے اور اس کے بے شمار نکات بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو صفت عبدیت ہے نا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرحلے پہ اس کا تقاضا کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے استفسار فرماتے ہیں کہ کس نسبت سے آج میں آپ کو مشرف فرماؤں۔ تو حضور نے عرض کی بنسبتی الیک بالعبودیت یا اللہ، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے اپنی عبدیت کی نسبت سے سرفراز فرمائے۔ تو ایک تو اس سفر میں آپ دیکھیں کہ آگے سورہ نجم میں بھی یہی ذکر ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ تو یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اپنے لیے اس لفظ کو، لقب کو، صفت کو پسند فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ہی ذکر کیا۔ عبدیت کہتے ہیں جھکنے کو، عاجزی کرنے کو، اور یہ ایک اشارہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جتنا زیادہ جھک جاتا ہے اتنا ہی سرفراز ہو جاتا ہے، اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والا، عبادت کرنے والا، جھکنے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سربلند بھی کوئی نہیں ہے۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہی سربلند ہوتا ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں۔ تو جو اور پھر ایک پہلو یہ ہے کہ اتنی بڑی شان دیکھیں کہ بہت سی ہمیں تاریخ میں شخصیتیں ملتی ہیں جن کے بارے میں عروج اور سربلندی کی روایتیں سامنے آئیں، تو ان کے بارے میں مغالطے ہو گئے، انہیں الوہیت کے منصب پہ فائز کر دیا گیا اور لوگوں نے ان کی پرستش شروع کر دی، عبادت شروع کر دی۔ تو اس مقام بلند کا ذکر کرتے ہوئے بھی عبد میں ایک راز یہ بھی ہے کہ وہ اس قربت کے باوجود بھی اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہو گئے، الہ نہیں ہو گئے۔ تو پھر بہت سے راز ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو اس سے حظ اٹھائیں گے کہ ایک تو معراج کی بات ہے نا، سربلندی کی بات ہے، اور صفت اختیار کی جا رہی ہے عبدیت کی، تو اس میں کمال ہے کہ اور پھر ایک پہلو سے یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو بھی عبدیت سے سرفراز فرمایا، لیکن بالعموم اس عبدیت کو بھی کسی صفت سے واضح کیا گیا۔ مثلا کچھ عبد شکور ہیں، کچھ عبد مومن ہیں، کچھ عبد مخلص ہیں، اور کچھ عبد اواب ہیں۔ کسی کو کہا گیا کہ یہ عبد اواب ہیں، عبد شکور ہیں، عبد مومن ہیں، عبد مخلص ہیں، لیکن حضور کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہ مجرد عبدیت سے ہوتا ہے۔ لما قام عبداللہ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ نزل الفرقان علی عبدہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت دوسری سے بڑھ کر ہے۔ جو پہلے انبیاء ہیں وہ سب جامع الکمالات ہیں، لیکن ان میں کوئی ایک وصف ایسا تھا جو کہ دوسرے وصف اوصاف کے مقابلے میں ان کی شناخت بن گیا،
ان کا نشان امتیاز بن گیا، اور حضور کے سارے اوصاف ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، لہٰذا آپ کو مجرد ابدیت کے ساتھ ہی جہاں بھی ذکر ہوا آپ کا مجرد ابدیت کے ساتھ ذکر ہوا، کہ جس طرح وہ الوہیت میں کامل ہے اور وہ الذی ہے نا، کہا گیا کہ الذی، وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ پاک ہے اللہ، کہا گیا الذی، تو اس لیے کہ جو الذی ہونے کا مصداق ہے، جو اتنی قدرتوں والا ہے کہ رات کے ایک لمحے میں اپنے بندے کو کائنات کی سیر کروا دے، وہ کائنات میں ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے، اور کوئی اتنی قدرتوں والا نہیں ہے، تو جس طرح اس کا ذکر الذی سے کیا گیا، اور اس لیے کہ الذی کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں وہ، تو یہ کوئی شخص معین تو اس سے نہیں بنتا نا، آگے وصف ہے، آگے علت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنا بھی نام نہیں ذکر کیا، وصف بیان کر دیا کہ وہ الذی ہے جو کہ اس الذی ہونے میں کامل ہے، ویسا کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے جس نے اپنے بندے کو اتنی فضیلت عطا کر دی، اور کیا اس بندے جیسا کوئی ہو سکتا ہے جسے اتنی فضیلت عطا ہو گئی، تو وہ الذی ہونے میں بے مثال ہے، یہ عبد ہونے میں بے مثال ہے کہ اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے، لے جانے والا جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا جیسا بھی اور کوئی نہیں ہے، وہ الذی ہونے میں بے مثال ہے اور یہ عبد ہونے میں بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق صاحب، آپ اس سے پہلے فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے میں 4 مقامات پر آپ نوافل ادا کیے، اور پھر ایک مقام پہ آپ کو بڑی بھینی خوشبو محسوس ہوئی، ایک بالکل منفرد نوعیت کی، جو کہ دنیا کی خوشبوؤں سے بڑی منفرد ہیں، تو آپ نے جبریل امین سے ذکر کیا کہ یہ خوشبو کیسی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک خاتون کی قبر سے آ رہی ہے، اور وہ جو مشاطہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی، تو ایک دن اس نے کنگھی کرتے ہوئے کنگھی گر پڑی، تو اس کی زبان سے نکلا کہ اللہ فرعون کو تباہ کرے، اور یہ کیا خدا بنا پھرتا ہے، تو اس نے کہا کہ ہیں تمہارا کوئی اور خدا ہے، تم فرعون کو خدا نہیں مانتی، پھر کشاں کشاں یہ بات فرعون تک پہنچی، تو اس نے دربار میں بلا لیا، اور اس نے وہاں بھی بہت بے خوفی سے اللہ کی الوہیت کا اعلان کیا، تو فرعون نے کہا کہ انہیں جو ہے وہ تیل، ایک روایت کے مطابق ہے کہ اسے کھولایا گیا اور کہا گیا کہ اس کے بچوں کو پہلے اس میں پھینکو، گھر والوں کو پھینکو کہ یہ کلمے سے روح گردانی کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک تنور دہکا دیا گیا اور کہا گیا کہ انہیں آگ میں پھینک دو، تو ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس کے سامنے آگ میں پھینک دیا گیا، اور جو سب سے چھوٹا بچہ تھا جب اسے پھینکنے لگے تو اس نے کہا کہ اے ماں دیکھنا، اللہ کی توحید سے روح گردانی نہ کر لینا، اور پھر اسے بھی پھینک دیا گیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسے مقام یہ عطا فرمایا، جو اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شکور ہے، وہ جب شکور ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ قدردانی فرمانے والا ہے، تو اس کی خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوئی، اور پھر اس میں کچھ اور معنوی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں۔ ایک جگہ سے آپ گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے جن کے سروں کو کوٹا جا رہا ہے، اور وہ بالکل جب سر جو ہے وہ ان کو کوٹ دیا جاتا ہے اور وہ بالکل یوں کریں کہ دھس جاتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر ضربیں لگائی جاتی ہیں، اور پھر وہ مسخ ہو جاتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار کیا کہ یہ کیا ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فرض نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کردہ نمازوں کو ادا نہیں کرتے، ان کی پھر یہ سزا ہے، کیونکہ سر کو کوٹنا کس چیز کا ایک استعارہ ہے کہ تکبر ہے، جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا نہیں وہ متکبر ہے نا، وہ اپنی رائے کو فوقیت دیتا ہے، اللہ کا حکم نہیں مان رہا، تو یہ اس لیے ان کے سروں پہ ضرب لگائی جا رہی ہے، اور ان کے سر بالکل مسخ ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ بحال ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ ان کے اوپر ضرب لگ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں امان عطا فرمائے کہ نمازوں کی ہم اہمیت کو سمجھیں اور نمازیں ادا کریں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک ایسی قوم آپ کو دکھائی گئی کہ جن کے آگے پیچھے جو چیتھڑے ان کے بدن پہ جھول رہے ہیں، اور وہ اس طرح چل رہے ہیں جس طرح اونٹ اور بکریاں چرتی ہیں، اور ایک کڑوی دار زرعی اور زرکوم کڑوا پودا ہے، اور کڑوی اور بدبودار گھاس وہ کھا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا کہ یہ لوگ کون ہیں، تو عرض کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے مال میں کمی آ جائے گی اور ہم اس مال سے آسودگی حاصل کریں گے، لیکن آسودگی انہیں دنیا میں تو
شاید ان کے ناقص فہم کے مطابق مل گئی، لیکن مرنے کے بعد ان کا کیا انجام ہے کہ ان کے بدن پہ چیتڑے جھول رہے ہیں اور انہیں کھانے کے لیے جو ہے وہ حیوانات کا اسلوب اختیار کرنا پڑ رہا ہے، اور زرکوم اور بدبودار قسم کی چیزیں اور گھاس اور درخت انہیں دیے جا رہے ہیں کہ تم اس سے اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرو۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے سامنے ایک ہنڈیا ابل رہی ہے اور اس میں بڑا لذیذ گوشت ہے، خوشبو سے محسوس ہو جاتا ہے لذیذ گوشت ہے، اور حاسہ نبوت جو روحانیت ہے وہ تو کسی بھی چیز کی کیفیت کو ویسے نظر ڈال کے محسوس کر لیتی ہے۔ تو ایک ہنڈیا میں ایک لذیذ گوشت ہے اور دوسری ہنڈیا میں ایک گوشت ہے جس سے بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہیں، اور وہ قوم جو ہے وہ پاکیزہ گوشت کو نہیں کھا رہے اور وہ اس بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ایک پاکیزہ ازدواجی زندگی حاصل تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موقع دیا، نیک بیویاں ان کے گھر میں آئیں، ان کے نکاح ہوئے، لیکن وہ اپنی ہوس کو ناجائز طریقوں سے بجھایا کرتے تھے، بدکاروں کے اڈے پر جایا کرتے تھے، اور ان کے تعلقات ان لوگوں سے تھے جن کی اخلاقیات اور حیا کے معاملات ٹھیک نہیں تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ پاکیزہ رزق کو اور پاکیزہ ماحول کو چھوڑ دیا اور بدبودار ماحول سے جا کے اپنی ہوس کو بجھایا۔ تو یہاں بھی ان کا انجام یہ ہے کہ انہیں بدبودار گوشت کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ لکڑی ان کے وجود سے آر پار ہو جاتی ہے اور زخم آلود ہو جاتے ہیں، پھر ان کے جسم ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے وہ اسی طرح وہ لکڑیاں جاتے آگے بڑھتے ہیں، لکڑیاں دھنس جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ اوباش لوگ ہیں جو چوراہوں پر بیٹھتے تھے، آنے جانے والے لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے، ان سے ناجائز تاوان وصول کیا کرتے تھے، جگہ وصول کیا کرتے تھے۔ تو آج یہ پھر اسی دقت اور دشواری سے گزر رہے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا گیا کہ وہ خون کی نہر میں ڈبکیاں لگا رہا ہے اور پتھر اس کے وجود میں ڈالے گئے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ سود خور ہے۔ اور پھر ایک شخص کو دیکھا گیا کہ اس نے بہت بھاری سی گٹھری اٹھائی ہوئی ہے جس کے بوجھ سے وہ دبا جا رہا ہے، تو کہا گیا کہ یہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے، جسے عہدہ اور اقتدار دیا گیا اور وہ خود سارا کچھ ہڑپ کر گیا۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ لچھے دار خطابت کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کو دین سے ورگلانے والے لوگ ہیں، لوگوں کو خیر کی بات کرتے ہیں اور خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو ایسے مشاہدات بھی حضور کو ہوئے۔ ناظرین، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، نسل نو کے نمائندوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی عامر اقبال، آپ کیا پوچھیں گے؟ صدیقی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ جن مشاہدات کا آپ نے ذکر فرمایا ہے وہ زمینی سفر پر ہوئے تھے یا آسمانی سفر پر ہوئے تھے؟ جن مشاہدات کا میں نے ذکر کیا ہے روایات کی ترتیب میں، تو جب آپ مسجد حرام سے سفر پر روانہ ہوئے تو مسجد اقصیٰ تک پہنچنے تک کی ہی یہ واقعات ہیں کہ اس دوران میں، اب یہ دیکھیں نا کہ وہ اصل میں ایک سفر ہی بالکل جداگانہ نوعیت کا ہے۔ وہ کوئی جس طرح زمین پہ چل رہے ہیں اس طرح تو چل نہیں رہے، اس طرح واپسی پر بھی کچھ واقعات پیش آئے، وہاں پہ محسوس طور پہ کچھ قافلے جا رہے تھے، ان کے کچھ معاملات آپ کے سامنے آئے اور بعد میں وہ کفار مکہ کے سامنے آپ نے دلیل کے طور پہ پیش کیے۔ تو یہ سفر ایک ماورائی سا سفر ہے، اور یہ جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک حصی طور پہ کچھ ابھی ہونی ہیں، جیسے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانوی صورت میں دکھا دیا گیا۔ تو روایت کی ترتیب میں تو ان سب کا ذکر مسجد اقصیٰ میں پہنچنے سے پہلے تک ہے، اور اس میں ایک یہ بھی ذکر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ ان کے ایک مقام اور مرتبے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ ایک مرحلے پہ ایک خاتون بہت آراستہ پیراستہ آپ کے سامنے سے گزری اور اس نے آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، آوازیں دیتی رہی،
آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو جبریل امین نے عرض کی کہ یہ دنیا ہے جو اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ آپ کے سامنے آ گئی تھی، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت پہ بھی اس کا اثر ہوتا، اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اس طرح اور واقعات بھی آتے ہیں، تو یہ ہیں سب مسجد اقصیٰ تک پہنچنے سے پہلے پہلے۔ اب وہ سفر کس تیز رفتاری سے ہو رہا ہے کہ براق کی جہاں نظر پڑتی ہے وہاں اس کا اگلا قدم پڑتا ہے۔ تو اب مسجد حرام سے آپ ان 4 جگہوں کا بھی ذکر ہے، پھر کہاں کہاں جاتے ہیں، کس عالم میں مرحلے طے کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ تک پہنچتے ہیں، اس میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے مرحلے مکان کے بھی ہیں اور بہت سے مرحلے زمان کے بھی ہیں جو آپ نے طے کر لیے۔ تو یہ معراج ہے ہی زمان و مکان دونوں کی تسخیر کا نام، یہ اللہ کے رازوں میں سے ہی ہے، ترتیب میں تو یہ پہلے ہی ذکر کیے گئے۔ جی حافظ عمر فاروق، آپ کیا پوچھیں گے؟ صدیقی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ معراج کے جو مشاہدات دکھائے گئے ہیں یا سزائیں دکھائی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اس وقت تو یہ امت نہیں تھی، تو وہ کون سے پچھلی امت کے لوگ تھے یا اس امت کے لوگ تھے؟ جو ایک جہاں پہ یہ روایت ہے نا کہ ان لوگوں کا ذکر جو کہ اپنے کہنے پہ عمل نہیں کرتے اور معاشرے میں انتشار پھیلاتے ہیں، تو وہاں یہ صراحت ملتی ہے کہ یہ آپ کی امت کے فتنہ باز خطیب ہیں جو لوگوں میں روایات پھیلاتے ہیں جن کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا ہے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک ایسی چیزیں ہیں جس میں زمان مکان سمٹ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے واقعات ہیں، آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ فلاں جنت میں ہے، ابھی جنت میں تو نہیں گئے۔ حارثہ بن سراقہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ اللہ نے انہیں جنت الفردوس میں داخل کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ زمان آپ کے سامنے سمٹ گیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ کون جنت الفردوس میں جائے گا۔ اسی طرح حضرت بلال کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کے قدموں کی آواز میں جنت میں سن رہا ہوں، تو ابھی وہ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے، لیکن حضور آج ان کے قدموں کی آواز سن رہے ہیں۔ حضور پہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ حضور کے لیے زمان مکان سمٹ جاتے ہیں۔ تو یہ اعمال ایسے ہیں کہ جو پچھلی امتوں میں بھی جو ان پہ عمل کرتا تھا اس کے لیے بھی تباہی ہے، اس امت میں بھی جو خدا نخواستہ ان میں ملوث ہو جائے گا اس کے لیے اندیشہ تو ہے نا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ان کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگی جائے اور پورا عزم اور ارادہ کیا جائے کہ ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ یہ پچھلی امت کے بھی کسی شخص کے واقعات ہو سکتے ہیں، حضور ماضی کو بھی اس سفر میں دیکھ رہے ہیں اور حضور مستقبل کو بھی اس سفر میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک روایت میں تو لفظ آتا ہے نا کہ آپ کی امت کے یہ لوگ ہیں جو کہ فتنہ پھیلاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اعمال تو ایسے ہیں نا کہ کسی بھی امت میں کوئی کرے گا اس کو نقصان ہوگا اور اس سے معاشرے میں بھی فساد ہوگا، اس کی ذاتی زندگیوں میں بھی فساد ہوگا اور وہ موجب گرفت ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم سے کرم مانگنا چاہیے، رحم مانگنا چاہیے، اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو اس سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور ان چیزوں کی روح کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ان سے بچیں۔ اگر یہ روایت ہو بھی جائے کہ یہ کوئی شخص پچھلی امت کا تھا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے اس سے نہیں بچنا، ہم نے تو اس سے بہرحال بچنا ہے۔ تو اس لیے اصل بات تو یہ ہے کہ ان سے بچا جائے۔ جی اعجاز احمد، آپ کا کیا سوال ہے؟ صدیقی صاحب، سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے بارکنا حولہ، اس میں جن برکات کا ذکر ہوا ہے وہ کون سی برکات ہیں؟ جی، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا مسجد اقصیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے کہ جس کے گرد و نواح میں برکتیں ہیں۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں نمو کو، یعنی کسی چیز کا بڑھنا۔ یہ مقدار میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کی کیفیت میں بھی ہو سکتی ہے کہ تھوڑی مقدار کو زیادہ کر دیا جائے اور تھوڑی چیز میں کیفیت اور اثر زیادہ پیدا کر دیا جائے۔ یہاں ظاہری برکتیں بھی ہیں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اور معنوی برکتیں بھی ہیں۔ ظاہری برکتیں کیا ہیں کہ وہ علاقہ تین اور زیتون کا علاقہ ہے، بڑا خوشحال علاقہ ہے، سرسبز و شاداب علاقہ ہے، اس زمین میں اللہ نے بڑی زرخیزی عطا فرمائی ہے۔ اور معنوی برکتیں یہ ہیں کہ بکثرت انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اولیاء کرام کے مزارات ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے وہاں پہ ڈیرے رہے، وہاں پہ حاضری ہوتی رہی۔ مسجد اقصیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین ظاہری اور باطنی طور پہ ہر وقت ہی ہوتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ بھی قبلہ اول ہے اور اس کی ایک ایسی فضیلت معراج میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف رکھتے ہیں اور سارے انبیاء وہاں پہ جلوہ افروز ہیں۔
تو اسی سے اندازہ لگائیں کہ اس کی برکتیں کیا ہیں۔ اور وہاں پہ مستقلاً انبیاء کرام کے مزارات ہیں، آرام گاہیں ہیں۔ میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ مدین کے اس درخت کے پاس حضور نے نماز ادا کی جہاں حضرت موسیٰ کا قیام رہا، حضرت عیسیٰ جہاں پیدا ہوئے۔ اب قیام کوئی مستقل آج تک تو نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش تو ہو گئی، لیکن چونکہ نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ بندوں سے ہو گئی، تو وہ برکتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی وہ آج بھی چل رہی ہیں۔ ایسی برکتیں ہیں کہ خود حضور نے وہاں پہ نوافل ادا کیے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا بھی معمول تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہیں، جہاں سے گزرے ہیں، وہاں وہ نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ آپ تاریخ میں بہت سی مسجدوں کا نام آپ کو ملے گا، ذکر ملے گا کہ جہاں جہاں حضور کا خیمہ رہا، جہاں حضور نے قیام فرمایا، بعد میں مسلمانوں نے ان جگہوں پہ احتراماً مسجدیں بنا لیں اور وہ وہاں پہ نماز ادا کرتے رہے۔ تو یہ برکتیں ہیں جو کہ ظاہری بھی ہیں کہ اللہ نے وہاں پہ ایک زمین میں شادابی دی، اور باطنی یہ ہیں کہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے واقعات ہیں، ان کے مقامات ہیں، ان کی عبادت کی جگہیں ہیں اس مسجد اقصیٰ کے گرد و نواح میں۔ تو صرف وہ مسجد اقصیٰ ہی بابرکت نہیں ہے، وہ پورا علاقہ اس کی وجہ سے بابرکت ہے۔ اور بلکہ مسجد اقصیٰ سے آگے آپ شام تک چلے جائیں، وہ ساری زمین ہی ارض مقدس کہلاتی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی کو خط لکھا تو کہا کہ اللہ نے مجھے ارض مقدس میں قیام کا موقع دیا ہے۔ وہ دمشق میں تھے، شام میں تھے، چونکہ وہ انبیاء کرام وہاں پہ بکثرت آئے ہیں اس کے حوالے سے۔ صدیقی صاحب، آپ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک آپ واقعات بیان فرما رہے تھے، تو کچھ مزید آگاہ فرمائیں۔ مسجد اقصیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری رکتی ہے، آپ وہاں تشریف لاتے ہیں اور تمام انبیاء کرام حضور کا انتظار کر رہے ہیں، وہ روحانی طور پہ وہاں موجود ہیں۔ انبیاء کی حیات کی برزخی کیفیت کیا ہے اسے بھی ہم سمجھ نہیں سکتے، ان سب کی حاضری ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کے قبر کے پاس سے آپ گزرے تو وہاں وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ مسجد اقصیٰ میں بھی ہیں۔ آگے چھٹے آسمان پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ معراج کی سفر کی کیا کیفیت ہے، براق کی صورت رفتار کیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں بھی ہیں، مسجد اقصیٰ میں بھی ہیں، اور چھٹے آسمان میں بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کے جو روحانی معاملات ہیں نا، ان کی ہم تشریح کرنے پر سچی بات یہ ہے کہ قادر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں، خیر مقدم ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ نماز ادا فرمائی، امامت کروائی، اور تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد ایک مختصر سی ایسی نشست ہوتی ہے جس میں انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت مسیح علیہ السلام یہ مختصر خطبے دیتے ہیں، اور اپنے اپنے مقامات پہ جو ان پہ اللہ کا فضل ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور انبیاء کے سامنے وہ بیان کرتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی نعمتوں کا اپنے خطبے میں ذکر کیا، اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ اسی لیے گروہ انبیاء میں کوئی بھی آپ جیسا نہیں ہے، اور اے گروہ انبیاء اسی لیے اللہ کے یہ حبیب تم سب پہ فضیلت رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک مرحلہ جس میں عالم بشریت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت تمام انبیاء کرام پہ ثابت ہوئی، اور یہ اسراء کا سفر ہے۔ گویا کہ عالم بشریت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممتاز ترین اور اخذ ترین ہونے کا اعلان ہو گیا۔ ناظرین، معراج ایک عظیم ترین معجزہ، ایک عظیم ترین واقعہ، ایک عظیم ترین تجربہ اور ایک عظیم ترین پیغام ہے جو ایک عظیم ترین ہستی پر، یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرش سے لے کر عرش کے درمیان خالق دو جہاں کے حکم سے پیش آیا، جس کو شایع ہے عرش بری پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔